بندہ تھا، اس کو اللہ پاک سے عشق ہو گیا. اس نے کہا کہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا، میں اس میں تبدیلی نہیں آنے دوں گا، تم کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن اللہ کا جو سسٹم اس نے دنیا کے اوپر اتارا ہوا ہے، اس کا محافظ میں ہوں، اللہ کا عاشق میں ہوں، اللہ کا نمائندہ میں ہوں، اللہ کا نائب میں ہوں. ایک اور بندے نے اس بندے سے کہا جو اللہ پاک کا عاشق تھا، اس نے کہا میں اللہ کے نظام میں نا تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تبدیلی کرنے دو. اس نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا، جائے. پھر اس بندے نے کہا کہ اگر نہیں کرنے دے گا، میں تو بادشاہ ہوں اس ٹائم پر، میں تجھے تکلیف دوں گا. عاشق نے کہا جائے. اس کے بعد اسی بندے نے کہا کہ جہاں تو رہتا ہے نا، میں تیرا وہاں پہ رہنا تنگ کر دوں گا اگر تو مجھے اس نظام میں تبدیلی نہیں کرنے دے گا. تو اس عاشق نے کہا جائے. اس کے بعد اس بندے نے کہا میں تجھے تیرے ملک سے نکلواؤں گا، تجھے تنگ کرواؤں گا، تیرے بچوں کو تنگ کرواؤں گا، سب کرواؤں گا. عاشق نے کہا جاؤ. آخر اس نے اس کو وہ شہر چھڑوا دیا اور وہ ایک دوسرے شہر میں آ گیا. اس نے کہا اب اس شہر میں آ گیا، یہ تیرا نیا شہر ہے؟ اس نے کہا. اس نے کہا اگر تو نے اب میری بات نہ مانی تو تجھے میں یہاں سے بھی نکلواؤں گا. اس نے کہا جاؤ. اس نے پھر اس کو وہاں سے بھی نکلوا دیا. اور آخر وہ ایک اور جگہ پہ جب وہ عاشق ہجرت کر رہا تھا تو یہ بندہ اس عاشق کو گھیر لیتا ہے چاروں طرف سے اور کہتا ہے کہ مجھے نظام تبدیل کرنے دے، ورنہ اب میں نے تجھے گھیر لیا، سوچ میں تیرے خلاف کیا کیا کر سکتا ہوں. اور عاشق کہتا ہے جاؤ. اور آخر وہ اس کو گھیر لیتا ہے بچوں سمیت، ہر کسی سمیت. اس کے گھر والے بھی اس عاشق کے ساتھ ہیں. اب جب اس عاشق کو گھیر لیتا ہے، 5-6 دن سمجھاتا رہتا ہے، 7ویں دن کہتا ہے اگر اب تو نے میری بات نہ مانی تو میں تیرا پانی بند کر دوں گا. عاشق کہتا ہے جاؤ. آخر 7ویں دن وہ پانی بند کر دیتا ہے. جب وہ پانی بند کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے بچے، اس کے خاندان والے سے کہیں گے کہ اس کی بات مان جائے، اس کو اللہ کے نظام میں تبدیلی کرنے دے. مگر وہ کیسے کرنے دے؟ وہ تو نظام کو سنبھال کے کھڑا ہوا ہے جو آسمان سے زمین پر آیا ہے. اگر وہی تبدیلی کر دے یہ تو اس کے ساتھ بے وفائی ہے. وہ کہتا ہے بچے پیاسے ہیں، تو رہنے دے، تو جائے. اور آخر 9ویں دن آ کر وہ کہتا ہے کہ اگر اب بھی تو نہیں اللہ کے نظام میں تبدیلی کرنے دے گا تو میں تیرے بچوں کو مار دوں گا. تو وہ عاشق کہتا ہے جاؤ. اور 10ویں دن اس کے بچوں کو مارنا شروع کرتا ہے، اس کے دوستوں کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کے بزرگوں کو، ہر کسی کو باری باری مارنا شروع کرتا ہے کہ شاید یہ عاشق کہیں پہ ڈر جائے. مگر وہ کہاں ڈرتا تھا. اس نے کہا جاؤ. اور آخر سارے چیزوں کے چکر لگاتے ہوئے وہ عاشق درمیان میں آ جاتا ہے اور اس دشمن کی وہ جو نظام میں اللہ کے تبدیلی کرنا چاہتا ہے وہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آج بھی اگر تو نے اس کا نظام تبدیل ہمیں نہ کرنے دیا، ہم نے سب کر لیا، تو نہیں مانا، تو اب ہم تجھے مار دیں گے. پھر وہ کیا کہتا ہے جاؤ. اور وہ کہتا ہے عاشق پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی اتنی ایک اوقات ہے کہ اللہ کے نظام میں تجھے تو تبدیلی نہیں کرنے دوں گا، تو مارے گا تو میں جاؤں گا کہاں؟ میں جاؤں گا تو اللہ کے پاس. یہ سارا کچھ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ حسین آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کربلا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ کہ جب اللہ کا نظام کہیں پر ہو اور اللہ کی بات ہو کہیں پر تو آگے یہ بھی پرواہ نہ کرو کہ جان جاتی ہے، اولاد جاتی ہے، مال جاتا ہے، کچھ بھی جاتا ہے. اللہ سے زیادہ ضروری نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ دین. کوئی اگر دین کا لبادہ بھی آپ کے سامنے اوڑھ کر آ جاتا ہے اور آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ہے، تو آپ نے اپنے ضمیر کی سننی ہے، کیونکہ وہ جو حسین کو کربلا میں شہید کرنے آئے تھے وہ مسلمان تھے. کسی نے 17 حج کیے ہوئے تھے، شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے. تو آپ سمجھیں لوگ مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کر بھی آپ کے پاس آئیں گے، مگر اگر آپ وہی عاشق ہیں تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ جاؤ.